ہوں گے، لیکن بڑا اس اعتبار سے ہے کہ مبارکن برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کے ہر ساعت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کا دن ہے تب بھی برکتوں والا، اس کا رات ہے تب بھی برکتوں والی، سحر بھی برکت کا وقت، افطار بھی برکت کا وقت ہے، لیل و نہار بھی برکت کا وقت، برکت ہی برکت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، شیاطین کی جماعتوں کو جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، کہ وہ جس طرح امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بہکاتے تھے، نیکیوں سے دور کرتے تھے، شرارتوں اور ظلمات کے اندر دھکیل دیتے تھے، گمراہ کرتے رہتے تھے، آج امت محمد کے روزے داروں کو گمراہ نہ کر سکے۔ شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اپنے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ مبارک رات بھی اس مہینے کے اندر ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب پریشان ہوئے اللہ کے نبی کے یہ کلمات سن کر کہ سابقہ امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، 1000 سال ان کی عمر ہوتی، 800 سال، 900 سال، 1200 سال عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 60 یا 70 سال تک جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ ہم سے نمبر لے گئے، کیونکہ ان کی عمریں ہیں 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال۔ اب 1200 سال جو بندہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار چکے، رب کو راضی کرتا رہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ درجات بلند لے گیا، اس کو اللہ بالا خانے جنت کے عطا فرمائیں گے، بلندیاں اس کو ملیں گی، کیونکہ اس کی باتیں زیادہ ہوئی، ریاستیں زیادہ ہوئی۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کریم کو حضرات صحابہ کرام کی پریشانی برداشت نہ ہو سکی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ تیرے جانثار صحابہ کرام، یہ تیری مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے کہ 1000 سال عمر پانے والے ہم سے نمبر لے جائیں گے، عبادتیں ان کی زیادہ، روزے ان کے زیادہ، زکاتیں ادا کرنا ان کی زیادہ۔ جب انہوں نے اسلام کی حالت میں اطاعت کے اندر 1000 سال عمر گزاری ہوگی، ظاہر ہے وہ ہم سے نمبر لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے پیغمبر، ان کو پریشان نہیں ہونا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تمہیں ایسی پاکیزہ رات دینے لگا ہوں کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر اس عبادت کے حالت کے اندر تم گزارو، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادتیں، 1000 مہینوں کی راتیں 84.5 سال بنتے ہیں۔ 84.5 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ یہ اللہ کریم نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہ کون سی رات ہے جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ کریم نے جو قرآن مجید کا نزول فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات، اسی رات یہ نازل ہوا۔ اس لیے اس رات کو تمام راتوں سے اللہ نے افضلیت عطا فرما، تو وہ رات بھی اسی اسی مہینے رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اور فرمایا وشہر الصبر، رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا درس دینے والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں جو شدت پیاس کی بھڑکے یا بھوک کی طلب لگے اس کو برداشت کرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے ساتھ جماع ہے، ہر حال کے اندر صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کی سحری بھی صبر، اس کی افطاری کے وقت بھی صبر، کھانے ہر قسم کے سامنے پڑے ہیں، تیار بھی ہیں، لیکن رب کا حکم چونکہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہے، ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا درس دیتا ہے۔ اور صبر وثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایمان والوں کو درس دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کا طلب کرو، استعینوا مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے، جب تمہیں کوئی مشقت درپیش ہو جائے، جب کوئی معاملہ تمہارا مشکل میں پڑ جائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، دوسرا نماز شروع کر دینی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد طلب کرو، کیونکہ صبر اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وشہر المواسات، اور خیر خی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ مہینہ مواسات کا ہے، خیر خی کا ہے۔ جہاں اپنے لیے
قسم و قسم کے ہم کھانے تیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ غریب مساکین کے لیے بھی کوئی کھانا بھیج دینا، تاکہ جس طرح ہم کچھ کھا پی رہے ہیں اچھے قسم کا، تو غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک رہیں۔ یہ ہے خیر خائی، یہ ہے مواسات۔ اور فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر من ادا فریضتاً، جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک فرض عبادت ادا کرے، کان کمن ادا فریضتاً 70 فریضتاً، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا رمضان المبارک کے علاوہ جس طرح اس نے 70 فرض ادا کیا۔ من ادا فیہ تطوعا، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر نفل عبادت ادا کرے، کان کمن ادا فریضتاً فیما سواہ، اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ جس طرح رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا۔ رمضان المبارک کے اندر نفل کا درجہ فرض کو پہنچ جاتا ہے، نفل پر ثواب 27 درجے یا 25 درجے اللہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کے برابر ہے، یعنی 70 فرض کا بدلہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر 27 دینے ہیں، اسی طرح ایک فرض نماز، ایک فرض چاہے وہ زکوٰۃ ہے یا روزہ ہے یا نماز ہے، کوئی بھی فریضہ رمضان میں جب ادا کرے گا تو اللہ کریم اس کے علاوہ جتنا 70 فرض کے اوپر ثواب دیں گے، ایک فرض رمضان میں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ ثواب عطا فرمائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفل تو رمضان میں ادا کرے گا تو فرض کے برابر، فرض ادا کرے گا 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے فرائض کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی ہے، نوافل تو رہے اپنے مقام پر، کتنے ہم پابندی کے ساتھ فرض ادا کرتے ہیں، جو ادا نہیں کرتے وہ تو اپنے مقام پہ، پر ادا کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ کچھ فرائض نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا ہو جاتی، لیکن اب رمضان شریف کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے سحری کھانے بیٹھتا ہے، سحری کھانے کے بعد پھر خمار چڑھتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، فجر کی نماز سونے کی نظر ہو گئی، سو گیا، یا دیر سے اٹھا یا نماز ہی سرے سے قضا ہو گئی، دیر سے اٹھتا ہے، جماعت چلی گئی ہے، قضا ہو گئی تو سرے سے نماز ہی ایک فرض کی ادائیگی میں دوسرے فرض کا تارک بن چکا ہے۔ اور عشاء کی نماز، مغرب کی نماز وہ افطاری کے اندر گزر جاتی ہے، افطاری کرتے 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 یا تو جماعت ہی چلی جاتی ہے، یا جماعت نہیں جاتی تو کم از کم 1-2 رکعت چلی گئی، یا تکبیر تحریمہ چلی جاتی ہے، تو مغرب کی نماز ہماری افطاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور عشاء کی نماز تراویح کے بوجھ کی وجہ سے بھی، تراویح پڑھنی ہے ذرا ٹائم جلدی رکھو، تو عشاء کی نماز اصل عشاء کے ٹائم سے ہی پہلے پڑھ لی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے مساجد ایسے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، ٹائم سے پہلے نماز جماعت ہو جاتی ہے، تو عشاء کی نماز اس طرح خراب ہو گئی، تو 3 نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے 3 فرض ہم خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز، وہ بھی بعد حضرات کی کیلولے کے سو گیا، ظہر گئی، جماعت گئی۔ عصر کی نماز افطاری کے سامان کی خرید و فروخت میں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک فرض ادا کر رہے ہیں، 3 یا 5 فرض کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے
بلکہ اللہ نے یہ تحفہ جو رمضان شریف کا عطا فرمایا ہے، اس میں اگر روزے کی ہم پابندی کر رہے ہیں تو با جماعت نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ جماعت کے بغیر نماز ادا کرنا، پتہ ہے جماعت کا خیال نہ رکھنا، جماعت کے بغیر نماز پڑھ لینا، یہ فقہاء کا قانون ہے کہ جماعت کے بغیر نماز ادا کرنا یہ ادا تو ہے لیکن ادا ناقص ہے، ادا کامل نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ جلدی نماز ادا کریں، جتنا بھی جلدی ادا کریں، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا نہیں کی تو پھر یہ ادا ہو گئی، ذمے سے ثابت ہو گئی، فرض ٹل گیا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اللہ نے ایک فرض کی ادائیگی شرائط کے ساتھ کرنے کے اوپر رکھا ہے۔ 27 درجے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اور یہ ادا کامل نہیں ہوگی، ادا ناقص۔ اب ایک چیز کے پیچھے ہم دوسرے فرائض کو یا ناقص کر رہے ہیں یا پھر بالکل ہی ضائع کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کیا کریں، روزے کے قیام کے ساتھ، روزے کے پابندی کے ساتھ ساتھ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کی پابندی کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفل کو فرض کے برابر ثواب درجہ رکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا رمضان المبارک کو جو بلندیاں ملی ہیں، جو اس کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، کیوں ملا؟ انزل فیہ القرآن کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ مہینہ بن گیا۔ جس رات قرآن نازل کیا گیا وہ رات سارے راتوں کی سردار رات بن گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، تو یہ رات سارے راتوں کی سردار رات بن گئی۔ اور جس مقام کے اوپر نازل کیا گیا، جس سرزمین کے اوپر قرآن اترا، وہ خطہ ساری زمین کے خطوں کا سردار بن گیا۔ عرب کا مقام اس کو اللہ نے جو بلندیاں عطا فرمائی قرآن کی وجہ سے، اور جس ہستی کے اوپر نازل ہوا وہ ہستی تمام انبیاء کی سردار اور امام بن گئی۔ تو قرآن کی وجہ سے اللہ کریم نے ہر چیز کو مقام اور رتبہ اعلیٰ عطا کر دیا کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ آج ہم بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنائیں تو ہمارا بھی مقام اور مرتبہ اللہ بلند فرما دیں گے۔ دیکھیں کتنے اعلیٰ کپڑے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا، مہنگے سے مہنگا کپڑا ہوتا ہے، پڑا ہے، کوئی اس کے اوپر گزر رہا ہے، کوئی اس کو نیچے رکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن وہ ٹکڑا کپڑے کا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بن گیا، قرآن کا غلاف بن گیا یا قرآن کی چولی بن گیا، تو اس غلاف کا بھی وہی عزت اور احترام ہے جو قرآن کی عزت اور احترام، کیونکہ تعلق اس کپڑے کا قرآن کے ساتھ بن گیا۔ کتنی قیمتی لکڑی ہیں، کتنے اچھے مقام پر لگائی جاتی ہیں، لیکن ان کو وہ عزت اور شرف نہیں ملتا جو عزت اور شرف اس تختی کو ملا، اس لاہور کو ملا جس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی چھلانگ مار کے بھی نہیں گزرتا، کیوں کہ اس سے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے۔ اس لکڑ کو کیوں مقام ملا؟ اس کو مقام اس لیے ملا کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ۔
جب ایک گھٹیا لکڑ کو قرآن کی وجہ سے ایسا مقام مل رہا ہے، ایک گھٹیا کپڑے کو قرآن کی وجہ سے اتنا مقام مل رہا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اگر ہم بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، قرآن کی وہ عزت اور احترام کریں گے، تو ہمارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درجے بلند فرما دے گا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کی وجہ سے اس مہینے رمضان کو عزت اور شرف ملی۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کون سا؟ فرمایا وہ قرآن جس کی وجہ سے اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت رکھی۔ اگر ہدایت طلب کرتے ہو، ہدایت کے متلاشی ہو، تو وہ ہدایت ملے گی قرآن مقدس سے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو جنت کا راستہ، سیدھا راستہ اگر تلاش کرتے ہو تو اللہ کریم نے فرمایا ھذا القرآن یہدی، یہ راستہ قرآن ہی دکھا سکتا ہے۔ قرآن کے سوا نہ تمہیں یہ راستہ رسالوں سے ملے گا، نہ اخباروں سے ملے گا، نہ مولویوں کی باتوں سے ملے گا، نہ پیروں کی باتوں سے ملے گا۔ یہ شارٹ کٹ جنت کا راستہ، سیدھا راستہ اگر ملے گا تو وہ قرآن مقدس سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور اس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔